يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت 13ویں پارے سورۃ الرعد کی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو اپنی ذات کی فکر کرنے کی تعلیم دی. چنانچہ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ضروری ہے کہ تم اپنی آپ کی فکر کرو. علیکم انفسکم، تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو. پھر آگے آیت کا ٹکڑا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا گمراہ انسان ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یضرکم، تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا دنیا کا بڑا سے بڑا گمراہ انسان اگر تم ہدایت پر ہو. پھر فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہم تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ اللہ تمہیں بتلائے گا کہ تم نے دنیا میں کون سے کام کیے. یہ قرآن کریم کی آیت. اسلامی شریعت میں میرے بھائیوں معاشرے کو اچھا بنانے کی تعلیم دی گئی. آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنا. نبوت ملنے کے بعد 13 سال کا مکی دور اور 10 سال کا مدنی دور. مدنی دور میں پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو تشکیل کیسے دیا جائے، معاشرہ پاکیزہ اچھا اور بہترین کیسے تیار کیا جائے، اس کی طرف مکمل توجہ رکھی. اور کوئی بھی ایسی بات اگر پیش آ جاتی جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی تو حضور اس کی پہلی فکر کرتے. تو اسلام میں معاشرے کو اچھا بنانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے اور جگہ جگہ پر اس کی فکر دلائی گئی. اب بات یہ آتی ہے کہ معاشرہ کہتے کس کو؟ معاشرہ کون سی چیز کا نام؟ میرے بھائیوں، معاشرہ میں آپ ہم سب مل کے جو ایک خاندان تیار ہوتا ہے اسی کو وہ معاشرہ کہا جاتا ہے. تو معاشرے کو اگر عمدہ اور اچھا بنانا ہے تو انسان کو اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑے. صرف باتیں کرنے سے، صرف بیان کرنے سے، صرف چرچائیں کرنے سے
صرف ایک دوسروں پر الزام لگانے سے معاشرہ کبھی اچھا اور عمدہ نہیں بنتا. معاشرے کو عمدہ اور اچھا بنانا ہو تو ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑتی، کیونکہ ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا تیار کیا ہوا صحابہ کا معاشرہ، یہ ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل. تو چلتے ہیں ہم اس معاشرے کی طرف، اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی فکر کی طرف توجہ دلاتے ہیں. قرآن کریم کا 28واں پارہ سورہ تحریم، آخری سورت 28ویں پارے کی، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابتدا اپنی ذات سے کرو. باتیں تو کوئی بھی آدمی کر لیتا ہے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ باتیں کرنے کے لیے بٹھا دو، بیان کرنے کے لیے بٹھا دو، ایک دوسروں کے اوپر الزام لگانے کے لیے بٹھا دو، کوئی بھی کر سکتا ہے. بدلاؤ اگر لانا ہے تو اپنی ذات سے ابتدا کرنی پڑے گی. قرآن کریم کی یہی تعلیم. اللہ نے فرمایا ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر جہنم کی آگ کا آگے تذکرہ کیا کہ جہنم کی آگ کون سی ہے، تو کہتے ہیں وہ آگ ہے جس کو روشن کرنے کے لیے، جلانے کے لیے جو ایندھن ڈالا جاتا ہے وہ ایندھن یہی انسان ہوں. انہی انسانوں کو ایندھن کے طور پر ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. لہذا ایسی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ابتدا اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشایا بنایا تھا، معصوم تھا، پھر بھی رات کو دیر دیر تک نمازیں پڑھنا، پیروں پر ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو عبادتوں میں اتنا تھکاتے کیوں ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا جب اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا کہ مجھے معصوم بنایا تو میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جب میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو بندہ ہو کہ میرا بھی یہ معاملہ بنتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں. صحابہ کو بھی اسی تھنکنگ سے، اسی سوچ کے ساتھ صحابہ کی تربیت کی، معاشرہ ایسے تیار کیا. چنانچہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں موجود تھے تب تک کے تو ہزاروں واقعات ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی تربیت کا اثر کیا تھا؟ حضور نے معاشرہ، اسلامی معاشرہ تیار کیسے کیا تھا؟ اس تربیت کا اثر کیا تھا؟ تو ہم صحابہ کے واقعات کو سنتے. پہلے تو خود حضور کے زمانے میں سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ان کو لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستے میں گزر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات ہوئی تو زور زور سے کہنے لگے نافق الحنظلہ، نافق الحنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پکڑا اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے تو اپنے آپ کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. حضور کے پاس لے گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں تو دل بدل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اسی کے مطابق جیون گزاریں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر دل بدل جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مجلس میں تو دل ایسا ہے کہ پوری زندگی اللہ کے کہے ہوئے احکام پر گزاریں گے، لیکن جب دنیا کے جھمیلوں میں جاتے ہیں تو پھر دل بدل جاتا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ میں یعنی حنظلہ منافق ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حنظلہ ساعتن فساعہ، کبھی یہ حالت ہوتی ہے کبھی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر تمہاری حالت ایسی بن جائے ہر وقت جیسے کہ میرے سامنے بیٹھتے ہو اس وقت ہوتی ہے تو یاد رکھو فرشتے راستوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں. اگر تمہاری حالت ایسی ہو جائے جیسی میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے راستے میں آ کے تم سے مصافحہ کریں.
تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت ابوبکر صدیق معاشرے کو بنانے کی کس طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی اس کا واقعہ. خلیفہ ہیں اپنے وقت کے، حضور تربیت دے کر گئے ہیں، حضور کے ساتھ بچپن سے رہے. اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، اور نبوت سے پہلے سے اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی اور تعلقات تھا. تو حضور سے مکمل طور پر واقف تھے، اللہ کے رسول کے مزاج کو پہچانتے تھے. حضور کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب خلیفہ بنائے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مدینہ سے باہر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے. اب اس کی خدمت یہ ہے کہ اس کے گھر میں پانی بھر دوں، اس کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لا دوں اور لکڑیاں پہنچانے کا انتظام کر دوں، اس کے گھر میں اگر کوڑا کرکٹ ہے تو اس کی صفائی کر لوں. یہ حضرت عمر نے ارادہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت علی الصباح اس بڑھیا کے گھر پہ پہنچ گئے اور جا کر پوچھا کہ بڑی اماں، ہم آپ کے گھر کا کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا کام کر لیں، کچھ پانی بھر لے، کچھ ایندھن لا دے. تو کہا کہ آپ سے پہلے ایک آدمی آیا تھا اور وہ کام کر کے چلا گیا. حضرت عمر نے سوچا کہ آئندہ کل تھوڑا اور جلدی چلا جاتا. چنانچہ دوسرے دن سیدنا حضرت عمر تھوڑے اور جلدی چلے گئے اور پھر اس بڑھیا سے اس سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے گھر کے اندر صفائی، پانی وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی ایک آدمی آتا اور کام کر کے چلا جاتا. اب حضرت عمر کا تجسس بڑھ گیا کہ آخر وہ ہے کون. چنانچہ تیسرے دن اور جلدی پہنچے اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ وہ کون ہے. تو کہا کہ ایک آدمی اپنا چہرہ چھپا کر چادر کے اندر آتا ہے، اس بوڑھی اماں کے گھر پر گھر کی صفائی کر لیتا ہے، ان کے لیے پانی بھر لیتا ہے، جنگل سے لائی ہوئی لکڑیاں ان کے گھر میں رکھ دیتا ہے اور پورا کچرا اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر پھر آ جاتا ہے. حضرت عمر نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آخر تم ہو کون. جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق وقت کا خلیفہ اول. یہ وقت کا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں جا کے خدمت کروں. یہ وقت کا خلیفہ. ہزاروں کام ہوتے تھے، مدینہ کے کام ہوتے تھے، مدینہ کے باہر کے کام ہوتے تھے. اسلامی سلطنت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. دیگر ملکوں سے ڈیلیگیشن آتے تھے، ان کی ملاقات کرنی ہوتی تھی. بعض مرتبہ جنگیں ہوتی تھی، ان جنگوں کے اندر قیدی پکڑ کر لائے جاتے تھے، پرسنلی ان کی ملاقات کرنی ہوتی تھی. اور کتنے کام تھے جو ایک خلیفہ کو ہوتے ہیں وہ تمام ہوتے تھے. اس کے باوجود مدینہ المنورہ کی ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر کی تمام ذمہ داری اٹھانے کی تمام ذمہ داری ایک وقت کا خلیفہ اٹھا رہا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر میں زندگی بھی لگا دوں تو میں آپ سے ایک قدم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ وقت کے خلیفہ کا حال ہے میرے بھائی. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کی اس تربیت کا اثر تھا. حضور نے معاشرے کو بنانے میں، معاشرے کو تیار کرنے میں صحابہ کو ٹرین کیا تھا، تیار کیا تھا. اور سب سے بڑی بات، ان کے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا کیا. وہ لوگ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے میرے بھائیوں، ان کو دوسروں کے کام میں کام آنا اور دوسروں کی ضرورت میں کام آنا، دوسروں کے لیے جینے میں ان کو مزہ آتا. تو ایسے صحابہ کے ہزاروں واقعات ہیں میرے بھائیوں. حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی ایسے کام کر کے دکھائے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ حضور کی تربیت کا اثر. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے معاشرے کو بنانے میں مکمل طور پر توجہ دی ہے، تب جا کے اسلامی معاشرہ تیار ہوا. اور ہم اسلامی معاشرے کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں ہماری اپنی پرسنل لائف سے. ہم ایسے کتنے کام کرتے ہیں کہ جس میں کسی دوسرے کے مددروپ ہوتے ہو، کسی دوسرے کے کام آتے ہو، یا پھر ہم کام کرتے ہیں تو اپنے سوارتھ کے لیے کرتے ہیں کہ بغیر سوارتھ کے بھی ہم کام کرنا جانتے ہیں.
ہمیں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہیں اپنے آپ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کی فکر تو کرو، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ کہ اگر تم کوئی بات بولو تو تمہاری بات میں تاثیر پیدا ہو، ورنہ صرف بیان ہو جانا، باتیں کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ حدیث میں گڑ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ انہیں کل لے کر آئیے۔ وہ عورت دوسرے دن آئی، اللہ کے رسول نے گود میں اٹھایا، پیار اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا اتنا میٹھا نہیں کھایا کرتے کہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے، اتنا میٹھا نہیں کھایا کرتے۔ بچہ اس عورت کو واپس دے دیا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر اتنی بات تھی تو یہ بات آپ کل بھی تو کہہ سکتے تھے، کل بھی فرما سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا کل تک میٹھا کھانے میں خود شریک تھا۔ اللہ کے رسول کی بات وراء الورا ہے میرے بھائیوں۔ حضور تو اگر پہلے دن بھی فرما دیتے تو بغیر تاثیر کے وہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن دنیا والوں کو سبق دینا مقصود تھا، ہم امتیوں کو بتانا مقصود تھا کہ صرف باتیں نہیں ہوتی، باتوں میں تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم خود اس پر عمل پیرا۔ اور قرآن کریم بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ کہیں پر بھی معاشرہ، سماج، سوسائٹی، ملک، کہیں پر بھی آپ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ جس دن ہم اپنی ذات سے ابتدا کرنے والے بن گئے میرے بھائیوں، اس دن معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، ورنہ صرف باتوں سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیونکہ انسان ہمیشہ کسی بیماری کے اندر اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو پہلے اپنی بیماری کی فکر کرتا ہے، پہلے وہ اپنی بیماری کی فکر کرتا ہے کہ بھئی میں خود بیمار ہوں، اگر میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا تب جا کے میں دوسروں کو بچا پاؤں گا۔ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں آپ کو ایئر ہوسٹس یہ بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بھائی اگر ہوا کا دباؤ کم ہونے لگے اور آکسیجن اگر اوپر سے آئے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو آکسیجن ڈالو، وہ خود پہنو پھر دوسرے کی مدد کرو۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے دنیا کے امور میں۔ دینی امور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے، اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کرو۔ جس دن انسان اپنا دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی کمیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ بتاؤ، حضرت مولانا تقی عثمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے خاندان کی ایک عورت کو پیٹ میں شدید درد تھا، میں اس کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ ہم لوگ ایک لفٹ میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور ویل چیئر میں اس کو لا رہے ہیں، تو میں نے اپنے خاندان کی عورت سے کہا کہ دیکھ یہ عورت جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، بیچاری معذور ہو چکی ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو اتنی تکلیف نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کچھ بھی ہو لیکن اس کو پیٹ میں تو درد نہیں ہے، وہ بھلے ہاتھ پیر ٹوٹا ہو لیکن پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا، مجھے پیٹ میں درد ہے۔ تو آدمی کو اپنی تکلیف نظر آتی ہے، اور جب اپنی تکلیف نظر آتی ہے تب اصلاح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، معاشرے کو بنائیے، معاشرے کو بگاڑنے کی فکر نہ کیجیے، اپنی ذات سے ابتدا کیجیے، اپنے بال بچوں سے ابتدا کیجیے، اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کیجیے۔ جس دن ہم اس کی ابتدا کرنا شروع کر لیں گے، معاشرہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا یہ اسلامی شعار میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ حضور نے سکھایا ہے کہ دوسروں کی ضرورت میں کام آؤ، خاص طور پر محتاجوں اور بیواؤں، یتیموں، ان کی ضرورتوں میں کام آنا یہ اسلامی شعار میں داخل ہے۔ زکوٰۃ سے اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ زکوٰۃ تو ایک حق ہے جو سال میں ایک مرتبہ آپ کو اپنی پوری پراپرٹی کا 40واں حصہ نکالنا ہے، یہ تو ایک حق ہے۔ اگر یہ ہم نکالتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی چندے والے وہ زکوٰۃ لینے ہمارے گھر پر دکان پر آتے ہیں تو ان کا احسان مانیے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں۔
ورنہ حدیث میں انتظار کرو اس وقت کا. حضور نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا تم اپنی زکات ہاتھوں میں اٹھا کر گھومو گے, کوئی تمہاری زکات قبول کرنے والا نہیں ہوگا. تو کس کو ادا کرو گے اپنی زکات؟ تو زکات تو ہم ادا کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کاروبار میں لاس جاتا ہے, بڑے بڑے نقصان آ جاتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے میرا کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں, کہیں میرے کاروبار میں حرام کی آمیزش تو نہیں, کہیں میرے کاروبار میں جھوٹ بول کے دوسروں سے پیسہ ہینٹنا تو نہیں, کہیں میں اپنے زکات کو برابر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا, لم سم طریقے سے نکال دیا, پتہ ہی نہیں حساب برابر بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. لہذا اپنی زکاتوں کو درست کرو. ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. بڑا کام تو یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ غریبوں, محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے ضرور نکالو میرے بھائی. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے ایک مفتی صاحب کا واقعہ سنایا تھا, لدھیانہ کے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی, پنجابی آدمی کینیڈا سے آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا کہ مولانا آپریشن کرانے کے لیے انڈیا میں آیا, بڑی تکلیفیں ہیں, پریشر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, شوگر ہائی رہتا ہے, بدن پورا کاٹنے کو دوڑتا ہے, زخم کبھی لگ جاتا ہے تو روح جلدی نہیں آتی, سر ہمیشہ بھاری بھاری رہتا ہے, بڑی پریشانیوں میں مبتلا, علاج کرانے کے لیے انڈیا آیا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کہاں کے ہو؟ تو اس آدمی نے اپنے گاؤں کا نام بتایا. کہا کہ آپ گاؤں گئے کہ نہیں گئے؟ کہا نہیں, علاج کرانے کے لیے آیا ہوں, اسی شہر میں رکا ہوں یہاں پر. کہا کہ گاؤں جائیے, گاؤں والوں کے بیچ میں 15-20 دن رہ کر آئیے, 15-20 دن جتنا آپ کا دل کرے آپ رہ کر آئیے. اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہاں کسی محتاج کو, مسکین کو, کسی بیوہ کی کوئی بچی بغیر شادی شدہ ہو تو اس کی شادی کا انتظام کرو, کسی یتیم کی ضرورت میں کام آؤ, جو بھی کام ہو وہاں رہ کر آؤ. تو اس آدمی نے کہا کہ گاؤں میں تو کبھی رہا نہیں ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے چلا جاتا ہوں. وہ مفتی صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ وہ صاحب گئے اور ایک ہفتہ نہیں, 1 مہینے کے بعد گاؤں سے واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولانا ہم نے کل کا بکنگ کرا لیا ہے, کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, سر بالکل صاف شفاف ہے اور پریشر بھی بالکل اپ ڈاؤن ہونا ختم ہو گیا, پریشر بھی ٹھیک ٹھاک ہے, شوگر بھی ختم ہے اور بھوک بھی لگتی ہے, کھانا بھی اچھا چلتا ہے, رات کو سکون کی نیند بھی آتی. مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ تو 1 ہفتہ کہہ کر گئے تھے, گاؤں میں کیا کیا؟ کہا گاؤں والوں کے بیچ میں رہا, ان کی ضرورتوں میں کام آیا, یتیموں کے لیے انتظام کیا, بیواؤں کے لیے خرچے کا انتظام کیا, گاؤں میں لوگوں کو پانی کی تکلیف تھی, پانی کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریاں کہاں دور کر دی پتہ ہی نہیں چلا. مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم نے آپ کو حدیث کی روشنی میں کہا تھا کہ ضرورتوں میں کام آؤ, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتے. لہذا میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسلامی معاشرہ تیار ہوتا ہے. اور بہترین معاشرہ, جو معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شکل میں چھوڑ کے گئے تھے اور ہم سب کو جس کی تعلیم دے کر گئے تھے, وہ معاشرہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تیار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سب کو دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ضروری باتیں تھیں, وہ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوشل میڈیا پر کس طریقے سے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں. کوئی کارٹون شائع کرتا ہے, کوئی کتاب بناتا ہے اور اس میں نعوذ باللہ, 1000 مرتبہ نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کی تصویر بناتا ہے. یہ بہت سارے کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اور جس کتاب کی بات میں کرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, وسیم رضوی نام کا ملعون آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک کتاب لکھی تھی اور اس کے فرنٹ پیج کے اوپر اس نے نعوذ باللہ, 1000 مرتبہ نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کی تصویر بنائی تھی. اور اتنی خراب تصویر تھی وہ, جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے آپ کے سامنے. تو خیر, جو آدمی قرآن کریم کے اندر سے 11 آیتیں نکالنے کے لیے چلا تھا, اللہ نے اس کو اپنے دین سے ہی نکال دی. اللہ نے اس کو اپنے دین سے ہی نکال دیا. آپ نے دیکھا تو 4 دن پہلے اس نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کوئی اور سناتن دھرم اس نے اپنا لیا اور اس میں وہ چلا گیا. اور آج وہ میڈیا کے سامنے آ کے کہتا ہے میں گیا نہیں ہوں, مجھے نکالا گیا.
میں گیا نہیں ہوں، مجھے نکالا گیا۔ یہ اللہ ہی اس باتیں اس کے منہ سے بلواتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک بات جاننے کو ملتی ہے کہ اسلام اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے میرے بھائی، مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے۔ اسی لیے شاید ہم کو اسلام کی نعمت کی قدر نہیں۔ اللہ نے جو اسلام کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کے اندر کہیں پر ہماری طرف سے ایسی ناشکری ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ہم سے اس نعمت کو ہی چھین۔ ہم تو اس آدمی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر اس کے مقدر میں ابھی بھی ہدایت ہے تو اسلام کی دولت سے اس کو مالا مال کرو اور اس کو اسلام کی دولت میں واپس لا دے۔ اس کے لیے تو ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا کے اوپر بات میں نے جو چھیڑی تھی وہ اس لیے کہ اس طرح کی کوئی بات، کوئی ویڈیو، کوئی فوٹو، کوئی میسج اس طرح کا کوئی آتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی اسلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات بولتا ہے یا کوئی کامنٹ کیا ہوا ہے، آپ برائے کرم اس کو فارورڈ نہ کریں۔ ہم لوگ اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے، اپنے گروپ میں بتانے کے لیے، یا گروپ میں یہ دکھانے کے لیے کہ موبائل کے سوشل میڈیا پر میری نظر کتنی تیز ہے کہ یہ میسج سب سے پہلے میرے پاس پہنچا تھا، میں نے آپ کو پہلے پہنچایا، بس یہ بات دکھانے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک آئی ٹی سیل ہے، وہی لوگ اس طرح کے میسج کو تیار کرتے ہیں۔ اس کو کوئی غیر مسلم نہیں بھیجتا کہ جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتا ہو، یا اس کو کوئی اپنا نہیں بھیجتا۔ یہ آئی ٹی سیل ہیں جو تیار کرتی ہیں لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ اس طرح کے میسیجز وہ لوگ تیار کرتے ہیں، ویڈیوز تیار کرتے ہیں اور اس کو وہ لوگ پھیلاتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو فارورڈ کر کے گروپ میں 50 آدمی 100 آدمیوں کو بھیج کے ان کے کام کے اندر بڑھاوا دیتے ہیں۔ لہذا ایسا کام نہ کریں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ مذاق کریں گے، قرآن کریم کی 3 آیتیں میں آپ کو سنا دوں، اللہ نے ان کا کیا حشر کرے گے اللہ تعالیٰ، تو وہ آیتیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الخزی العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اونچے درجے کی رسوائی، یہ بہت اعلیٰ درجے کی رسوائی ان کے لیے۔ دوسری آیت سورۃ الاحزاب کی 21ویں پارے کی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ سورہ 21ویں پارے کی آیت تھی۔ ایک 13ویں پارے سورۃ الرعد کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ، اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُمْ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے لوگوں کو ہم لوگ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نبی اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم لوگ ڈھیل دیتے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم ان کو پکڑیں گے۔ اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور اللہ کی پکڑ آتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پکڑ کہاں سے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم ان کو پکڑیں گے اور تمہیں پتا چلے گا فَكَيْفَ كَانَ عذاب، ہمارا عذاب اور ہماری پکڑ کیسی ہے اس کا تم اندازہ لگاؤ۔ تو جو لوگ دنیا میں نبی اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا کئی جگہوں پر ان کی پکڑ کا وعدہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ ہمارا کام یہ ہے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غلط بات لکھتا ہے، کوئی ویڈیو بناتا ہے، برائے کرم میری یہ بات آپ 10 آدمیوں تک پہنچائیں کہ برائے کرم ان ویڈیوز کو، ان فوٹوز کو آپ فارورڈ نہ کریں، دوسروں تک نہ پہنچائیں، کیونکہ ان کے کام میں ہم لوگ مددگار بنتے ہیں۔ ایسا کام نہ کریں۔ اور اگر جب اللہ کے رسول کی ناموس کے اوپر بات آتی ہے، حضور کی حفاظت پر بات آتی ہے،
تو ایک جان تو کیا اللہ اگر ہزاروں جانیں بھی دے گا تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں اگر کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کرے تو اس کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ امام غزالی نے فرمایا تھا لوگوں کو کہو کہ اس کا مقابلہ کرے. تو کسی نے کہا کہ امام غزالی اگر مقابلہ نہ کر سکے تو کہا کہ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں. امام غزالی نے فرمایا کہ حضور کی ناموس اور رسالت پر اگر بات آئے اور اگر تم مقابلہ نہ کر سکو تو پھر تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں, اپنے معاشرے کو بنائیں, معاشرے کی اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کریں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. یعنی ہر انسان کو اپنی ذات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ضروری اہم طور پر رہ گئی, چناؤ کا ماحول آ رہا ہے میرے بھائی, آپ جانتے ہیں بلدیاتی انتخاب ابھی آ رہا ہے, گرام پنچایت کا چناؤ کا ماحول آ رہا ہے, جس کے بارے میں ہاتھ جوڑ کے کہا جاتا ہے کہ بھائی چناؤ لڑو آپس میں نہ لڑو, چناؤ لڑو آپس میں نہ لڑو. چھوٹا سا ایک چناؤ ہے, گرام پنچایت کا چناؤ ہے, اللہ اکبر, ایسی ایسی دشمنیاں پالتے ہیں, ایسی ایسی دشمنیاں پالتے, خاندانوں کے خاندان الگ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کو چناؤ ہے, چناؤ کی حد تک اس کو رکھو, اور یاد رکھو چناؤ ایک امانت ہے, اور امانت چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی. تو آپ جس کو بھی ووٹ دیں آپ امانت سمجھ کر دیں, یہ سمجھ کر لیں کہ میری فائل اٹکی ہوئی ہے, میرا کام نکل گیا اور اس آدمی نے نکالا ہے, چاہے وہ آدمی کتنا کیریکٹر لیس ہو, پھر بھی میں اپنا ووٹ تو اسی کو دوں گا کیونکہ میری اٹکی ہوئی فائل اس نے نکالی. نہیں, گرام پنچایت ہے, آپ کی ضرورت کا کام جو آدمی کرتا ہے, جس کے بارے میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ یہ آدمی کام کرے گا, آپ اس کو جتا کر آگے لائیے تاکہ آپ کا, قوم کا, گاؤں کا بھلا ہو. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, معاشرے کی اصلاح کے عنوان سے یہ موضوع تھا کہ بھائی چناؤ ضرور لڑو لیکن آپس میں نہ لڑو, اس سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. اللہ معاشرے کی اصلاح کی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.